السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ یہ میرا فرسٹ ولاگ ہے اور اس کے ذریعے میں آپ لوگوں تک بہت ساری باتیں اچھی دین کی طرف سے باتیں آپ لوگوں تک پہنچا سکتی ہوں۔ میں ہوں آقا کی چاہنے والی غلام مصطفیٰ۔ بس اللہ پاک ہم لوگوں کو اتنی نیک توفیق دے کہ ہم یہ باتیں خود بھی سیکھیں اور دوسروں کو بھی سکھائیں۔ تو میری کوشش یہی ہے کہ میں آپ لوگوں تک دین کے لیے، دین کے حوالے سے بہت اچھی باتیں آپ لوگوں سے شیئر کروں۔ تو انشاءاللہ میں آج سے آپ لوگوں کے ساتھ بہت ساری باتیں آپ لوگوں کے لیے اچھی لاؤں گی، اور اسٹارٹنگ ہم قرآن پاک سے لیں گے۔ قرآن پاک کی تفسیر، ترجمہ، تلاوت، ہم یہ ساری چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے انشاءاللہ۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ لوگ دین کے حوالے سے بہت ساری نالج آپ لوگ تک پہنچ سکے۔ قرآن تفسیر تو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی انشاءاللہ۔ حدیث پاک، روز کی ایک حدیث یا دو حدیث جو بھی اچھی ہوئیں، جو بھی حدیث پاک، ماشاءاللہ حدیث نبوی ساری ہی اچھی ہوتی ہیں، لیکن جو بھی حدیث نبوی روز کی انشاءاللہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی، جو آپ لوگوں کے لیے آخرت کا ذریعہ بن سکے اور جو آپ لوگ کسی کے ساتھ اچھا کر سکیں۔ اور یہ حدیث پاک سے ہم لوگ بہت کچھ چیزیں سیکھتے ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں قرآن پاک کی تفسیر سے۔ قرآن ہماری بخشش کا ذریعہ ہے۔ قرآن ہمیں بہت ساری چیزوں سے بچا سکتا ہے۔ قرآن ہمارے لیے آخرت میں ذریعہ بنے گا۔ قرآن ہمارے لیے بہت ساری قبر کے عذاب سے ہمیں بچائے گا۔ جس نے قرآن سے محبت کی اس کے لیے آخرت میں بہت ساری چیزوں میں آسانیاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ تو میں آپ کو کنز الایمان سے بہت ساری چیزیں بتاؤں گی قرآن کی ترجمے کے ساتھ۔ تو انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں قرآن کی پہلی آیت سورہ فاتحہ، جس میں اللہ کی تعریف بیان کی گئی ہے۔ اللہ کی تعریف، اللہ سے محبت کرنے والا، اللہ سے ہر چیز اللہ سے بیان کرنے والا اس میں سورہ فاتحہ میں بیان کی گئی ہے۔ جتنی اللہ کی تعریف سورہ فاتحہ میں کی گئی ہے انشاءاللہ۔ تو ہم یہ شروع کرتے ہیں سورہ فاتحہ کی تلاوت۔ اس کے بعد میں آپ کو اس کا ترجمہ بیان کروں گی اور ایک ورڈ آپ کو خوبصورتی سے سمجھائیں گے انشاءاللہ۔ آپ لوگوں کو امید ہے اللہ سے کہ اللہ پاک اس کے آپ کو اجر دے، مجھے بھی اس کا اجر ملے اور آنے والی نسلوں کے لیے بھی یہ ہمارے لیے بہت ہی اچھا ثابت ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ سورہ فاتحہ میں صرف اللہ کی تعریف کی گئی ہے۔ سب خوبیاں اللہ کو، جو مالک سارے جہاں والوں کا، بہت مہربان رحم والا، روز جزا کا مالک، ہم تجھی کو پوجیں اور تجھی سے مدد چاہیں۔ ہم کو سیدھا راستہ چلا، راستہ ان کا جن پر تو نے احسان کیا، نہ ان کا جن پر غضب ہوا اور نہ بہکے وہ کا۔ تو سورہ فاتحہ میں اللہ پاک نے لوگوں کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا کی، نہ کہ ہم برے لوگوں کا ساتھ دیں، نہ کہ ہم بری راہ پر جائیں۔ تو اللہ پاک کی اس میں تعریف بیان کی گئی اور اللہ پاک نے لوگوں کو سیدھا راستہ اختیار کرنے کی توفیق عطا کی۔ تو یہ ہے سورہ فاتحہ، ہمارے لیے بہت ہی قرآن کی پہلی آیت ہے، جن کو اگر ہم سمجھا جائے تو اس میں بہت ساری چیزیں بتائی گئی ہیں سورہ فاتحہ میں۔ اسی کے ساتھ ہے الف لام میم۔ تو میں آپ کو الف لام میم کا ترجمے کے ساتھ آپ لوگوں کو کچھ بتانا چاہتی ہوں، تو آپ لوگ یہ سنیں اور اس پر عمل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل
من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون۔ الف لام میم، وہ بلند رتبہ کتاب، قرآن کوئی شک کی جگہ نہیں، اس میں ہدایت ہے، ڈر والوں کو وہ جو بے دیکھے ایمان لائے اور نماز قائم رکھے اور ہماری دی ہوئی روزی میں سے ہماری راہ میں اٹھائے، اور وہ کہ ایمان لائے اس پر جو اے محبوب تمہاری طرف اتارا اور جو تم سے پہلے اترا، اور آخرت پر یقین رکھیں۔ تو یہ دو صورتیں قرآن کی جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ ترجمے کے ساتھ آپ لوگوں کے آگے بیان کی، انشاءاللہ میری پوری کوشش ہوگی کہ میں اس کو مفہوماً عرض کر سکوں۔ تو نیکسٹ ویڈیو میں ہم آپ کو اس کا مفہوم بیان کریں گے، دونوں صورتوں کا، سورہ فاتحہ، سورۃ البقرہ کی پہلی آیت الف لام میم، ان دونوں کو میں آپ کے سامنے مفہوماً بیان کروں گی۔ آج میں نے آپ لوگوں کے ساتھ تلاوت کے ساتھ اس کا ترجمہ بیان کیا ہے، میں کوشش کروں گی کہ میں آپ کو اس کا مفہوم بیان کروں تاکہ آپ لوگوں کو مفہوماً قرآن کی نالج پتہ چلے کہ قرآن ہم سے کیا کہتا ہے۔ قرآن دل میں جس کے اتر گیا اس کا بیڑا پار ہے۔ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں، ہم لوگوں کو کہتے ہیں کہ قرآن پڑھا جائے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو قرآن کی طرف نہیں آتے ہیں، جو قرآن کو سالوں سال نہیں کھولتے ہیں، لیکن میری کوشش یہی ہے کہ میں قرآن کی ایک ایک چیز آپ لوگوں کے سامنے بیان کروں کہ قرآن ہم سے کیا کہہ رہا ہے۔ ہم کوئی ہوتا ہے، ہم اسے کہتے ہیں کہ آپ قرآن پڑھیں، لیکن ان کا دل نہیں کرتا، لیکن قرآن ایسی چیز ہے جب ہم قرآن کی طرف راغب ہوتے ہیں، ہم ایک قدم بڑھاتے ہیں قرآن سے، اگر ہم محبت کرنا شروع کرتے ہیں تو قرآن ایسی اللہ کی دی ہوئی رحمت ہے کہ ہم اس کی طرف ایک قدم بڑھاتے ہیں۔ قرآن ہماری طرف کتنے بار ہمیں پکارتا ہے کہ یہ بندہ میری طرف راغب ہوئے۔ قرآن ہمارے سینے میں جس دن اتر گیا، قرآن ہمیں خود کہتا ہے کہ جس دن ہم قرآن نہیں پڑھتے ہیں اس دن قرآن ہمیں خود یاد کر رہا ہوتا ہے، اور وہ چیز ہمیں دل میں محسوس ہوتی ہے کہ ہم قرآن کی تلاوت کریں، قرآن کھولیں۔ بے شک آپ چاہے ایک رکوع ہی کیوں نہ پڑھ لیں قرآن کی، لیکن قرآن آپ کو جس دن آپ لوگوں نے قرآن کو کھولنا شروع کیا اور جس دن روز کی ایک رکوع ایک آیت اگر آپ لوگوں نے پڑھ لی تو آپ یقین کریں محبت اتنی آپ کو قرآن سے ہو جائے گی۔ آج آپ قرآن سے محبت کریں گے، کل مرنے کے بعد قرآن آپ سے محبت کرے گا اور آخرت میں آپ کی بخشش کا ذریعہ بنے گا۔ تو پلیز اس قرآن کو اپنے سے اتنی محبت کر لیں، اس سے اپنے دل سے لگا لیں۔ قرآن ہی ہمارے لیے سب کچھ ہے۔ اس قرآن میں وہ ہر چیز دی گئی ہے جس میں ہم لوگ دنیا کی، آخرت کی ہر چیز، ہر برائی، ہر سکھ دکھ، خوشی غم، ہر چیز اس قرآن میں ہمیں بتائی گئی ہے۔ قرآن سے جس نے محبت کی اس نے بس سمجھ لیں اس کا بیڑا پار ہے۔ تو بس آپ لوگ مہربانی کر کے قرآن کی روز ایک رکوع کی تلاوت کریں ترجمے کے ساتھ، اور میں کوشش کروں گی کہ میں آپ کو قرآن کا مفہوماً عرض کروں کہ مفہوماً سے یہ ہوتا ہے کہ ہمیں قرآن کی ایک ایک چیز پتہ چلتی ہے۔ اس میں تو صرف میں نے آج ترجمہ بیان کیا ہے، لیکن میں چاہ رہی ہوں کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ مفہوماً عرض کروں قرآن کو، تاکہ آپ لوگوں کو پتہ چلے کہ سورہ فاتحہ اور الف لام میم اس کا مفہوم کیا ہے۔ تو انشاءاللہ میں آپ لوگوں کے ساتھ یہ دونوں چیزیں ضرور کل کے ولاگ میں بتاؤں گی میں آپ لوگوں کو۔ اور میں آج آپ لوگوں کو ایک پیاری حدیث پاک بتاؤں گی جو ماشاءاللہ اس پر روز عمل کرے اور روز اس کو سنیں، تو اس حدیث پاک سے بھی آپ لوگوں کو بہت کچھ فائدے حاصل ہو سکتے ہیں۔ تو حدیث میں آپ لوگوں کو سناتی ہوں، آج کی دو حدیثیں پیاری سی ہیں جو میں نے آپ لوگوں کے لیے بیان کرنی ہیں۔ تو حدیث نبوی، فَاذْكُرْنِي وَاشْكُرُوا عَلِي وَلَا تَكْفُرُونَ، تو تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، اور میرا شکر ادا کرو اور میری ناشکری نہ کرو۔ اس حدیث نبوی سے ہم یہ سیکھتے ہیں کہ ہم روز اللہ کا ذکر کریں، ہم روز اللہ کو یاد کریں تو اللہ ہمیں یاد کرے گا، اور ہم ہر چیز میں، ہر حال میں جیسے بھی اللہ کا شکر ادا کرنے والے بن جائیں، نہ کہ ہم اللہ کی ناشکری کریں۔ کبھی ہم ایسے کہہ دیتے ہیں کہ کاش اس وقت میں یہ چیز مانگ لیتی تو مجھے یہ مل جاتا۔ کبھی ایسا ہمارے ساتھ ہو جاتا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہمیں یہ چاہیے، لیکن ہم کبھی کبھی بولتے ہیں کاش اس وقت میں یہ مانگ لیتی مجھے یہ مل جاتا، تو یہ اللہ کی ناشکری ہوئی۔ اللہ پاک کا حکم ہے
کہ میں تمہیں جس حال میں رکھوں جیسا رکھوں میرا شکر ادا کرنے والے بن جاؤ. تو یہ اللہ کا شکر ادا کرنے والا ہمیں بننا چاہیے. ہر چیز میں اللہ کا شکر ادا کرنے والا بنے تو آپ لوگوں کے لیے بہت اچھا ہوگا. جتنا شکر ادا اللہ کا کریں گے اللہ ہم سے بہت راضی ہوگا, بہت خوش ہوگا. دوسری حدیث نبوی میں ہے, ایک شخص نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا, کیا چیز دوزخ کی آگ کو ٹھنڈا کرے گی؟ تو آپ لوگ بتائیں کیا چیز دوزخ کی آگ ہے جو ٹھنڈا کر دے گی؟ تو میں آپ لوگوں سے بتاتی چلوں. فرمایا, دنیا کی مصیبتوں پر صبر. جس نے دنیا کی مصیبت پر صبر کیا, شکر ادا کیا, اس کی دوزخ کی آگ ٹھنڈی کر دی جائے گی. تو ہم لوگ دو حدیثوں سے ہم نے یہ سیکھا کہ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنے والا بننا چاہیے اور دنیا کی ہر مصیبت, ہر پریشانی, آفت سے ہمیں صبر کرنا چاہیے. چیز ہمارے لیے بہت مشکل ہے, ہم شکر ادا کرنے والوں میں سے نہیں ہیں, ہم صبر کرنے والوں میں سے نہیں ہیں, ہم بہت بے صبر ہیں, ہم بہت ناشکرے ہیں. لیکن جس دن ہم نے صبر اور شکر یہ دو چیزیں ہمارے اندر پیدا کر لی, انشاءاللہ اس دن ہم لوگوں کے لیے بہت ساری آسانیاں پیدا ہو جائیں گی. ہمیں اس دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا, ہمیں آخرت کی تیاری کرنی ہے. ہم آخرت کی تیاری کرنے والوں میں سے بن جائیں انشاءاللہ. اللہ عز و جل نے چاہا تو ہم بہت ساری مصیبتوں سے بچ جائیں گے. تو یہ آج کی دونوں رحمتیں, برکتیں میں نے آپ لوگوں کے سامنے عرض کی ہیں. انشاءاللہ ہم اسی طرح آگے آنے والے ولاگس میں بھی ہم آپ کو بہت اچھی اللہ کی رحمتوں سے, ذکروں سے, بہت ساری چیزوں سے میں آپ کو بتاؤں گی. اور آپ لوگ اگر مجھ سے دین کے حوالے سے کسی بھی حوالے سے کوئی بھی کوشچنس کرنا چاہیں مجھے آپ کمنٹس کر سکتے ہیں. تو میں انشاءاللہ آپ لوگوں کے لیے بہت اچھی ویڈیوز لاؤں گی. اور میری دعا ہے اللہ سے کہ میں نے ایک اچھی چیز سے شروعات کی, لوگوں تک اچھی چیزیں پہنچانے کی کوشش کی ہے. اللہ میرا ساتھ دیں, آپ لوگ ان چیزوں سے فائدہ حاصل کریں. بس میرا یہی مقصد ہے کہ آپ لوگوں کو ان چیزوں سے فائدہ حاصل ہو, ہم اپنی آخرت سنوار لیں اور ہم دنیا کی جتنے بھی غلط کام ہیں, گندے کام ہیں, برے کاموں سے پرہیز کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمیشہ خوش رہیں, دوسروں کو خوشیاں دیں اور سب کی خوشیوں میں خوش ہونے کی کوشش کریں. السلام علیکم.